السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا علما، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا 19واں پارہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے پارہ نمبر 18 کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے سورۃ المومنون پڑھی۔ مومنین کی نشانیاں بتائی گئی جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ انسانوں کی ہدایت کا کس طریقے سے انتظام کرتا ہے، نشانیاں دکھائی گئیں۔ انبیاء نے ایک ہی دین پیش کیا لیکن پیروکاروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کفار کی عقل کو جھنجھوڑا گیا، مسلمانوں کو جمع رہنے کی تلقین کی گئی اپنے مشن پر۔ فلاح کن لوگوں کے لیے نہیں ہے، آخر میں سورت کے یہ بتایا گیا، وہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ نور، وہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین کو فرض قرار دیا۔ زنا، قذف اور لیان کی سزائیں ہم نے پڑھی۔ واقع عفق، معاشرتی قوانین، ان راستوں کو بند کیا گیا جو کسی معاشرے میں برائی پھیلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایمان اور کفر کو 3 مثالوں سے واضح کیا گیا۔ منافقین کے رویے پر وارننگ کہ کہیں تمہارے رویے سے تم پر عذاب نہ آ جائے۔ سورۃ الفرقان، یہاں سے ہمارا نیا گروپ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا صورتوں کا۔ قرآن فرقان ہے، برکت والی ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قریش کے الزامات اور اعتراضات کہ رسول قرآن کو خود گھڑ کے لائے ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ جادوگر ہے۔ پھر ان کو ان کا انجام بتایا گیا، اور یہ ہے کہ جو آخر میں ہم پڑھ رہے تھے آیت، وہ یہ تھا کہ جو ان کا اعتراض تھا کہ رسول کھانا کھاتا ہے، اس اعتراض کا جواب لاسٹ ٹائم آیا تھا۔ ابھی کیونکہ سورہ فرقان جاری ہے تو ایک چیز اس میں یہ نوٹ کرنے والی ہوگی کہ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا 10 سے لے کے 34 تک جو آیات تھی ان کا، وہ مضمون میں دوبارہ سے ریوائز کر لیتی ہوں کہ اس کا اوور ویو کیا تھا۔ کہ اعتراضات کے جوابات آ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس باغوں کی، خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی نظر محدود ہے، ان کی نظر قیامت پر نہیں ہے، ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر یہ رسول کی بات کم از کم سننے کی کوشش ضرور کرتے۔ آج جو سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، اور ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ خود ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آ جاتا کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ جس روز فرشتوں کو یہ دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ان کا یہ رویہ ہے جو یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس وقت تک نہیں ماننا جب تک ہم فرشتے ہمارے پاس نہ آ جائیں یا ہم اپنے رب کو دیکھ نہ لیں۔ اور کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں انہوں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے ایک دن۔ وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا، لیکن ہوگا کیا؟ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے پناہ با خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے ہم لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی جو کیا دھرا ان لوگوں نے بھی، جو کوئی اچھے کام کیے ہیں، جیسے یہ لوگ حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، اور بھی کچھ اچھے ورچوز ان کے اندر موجود تھے، تو ان سب کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ یہ آسمان کو چیرنے والی بات ہے، اس کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بادل کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آسمان پھٹ کر بادلوں کی سی شکل اختیار کر لے، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن تمہیں پھر فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔
اور اس دن حقیقی بادشاہی کس کی ہوگی؟ رحمان کی۔ رحمان میں رحمت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ طوفانی ہوتی ہے، اور طوفان ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو کافروں، آج تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت کا مظہر تھا کہ وہ تمہیں بڑے پیار سے قرآن دے دے کر سمجھا رہا تھا۔ وہ منکرین کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یعنی میں نے رسول کی تو جھٹلانے کی ساری وہ گیم چل رہی ہے کہ رسول کے اوپر ہی تو ہم نے یقین نہیں کرنا، وہ جو کہہ رہا ہے اسی کو تو ہم نے نہیں ماننا، تو کیسے دینا ہے رسول کا ساتھ؟ تو یہاں پہ ایک رسول یعنی رسالت پر، ایمان کی ضرورت پر ہمیں فوکس ملتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کا ساتھ دینا ہے اس کتاب کے اوپر عمل کر کے، اس کے مشن میں اس کا ساتھ دے کے، اس کی سنت پر عمل کر کے۔ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ یعنی وہ تو چھوڑ دیتا ہے، انسان سے برے کام کرواتا ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی اور شکار کو پھانسنے کے لیے۔ تو یہ اب کیا کر رہا ہے کہ میرا کوئی کمپنی ایسی تھی، میں تو جانا چاہتا تھا، میرے پاس تو پیغام آ رہا تھا، لیکن کسی نے مجھے روک دیا، کاش وہ میرا دوست نہ ہوتا۔ اب کیا ہے؟ اب حسرتیں رہ گئی ہیں۔ وہ دوست کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں، وہ شیطانوں میں سے جن شیطان تو ہیں ہی ہیں، لیکن انسان شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور انسان شیطان کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ دوستوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ہمارے کوئی بہت ہی قریبی ہو سکتے ہیں جو ہمیں روکتے ہوں۔ بڑے ہی بے وفا نکلا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا دیا۔ یہ کب ہو رہی ہے یہ ساری بات؟ یہ قیامت کے دن ہو رہی ہے ساری بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو نشان تضحیک بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو کانٹیکسٹ میں اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ واقعی انہوں نے یہ کیا ہے، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، لیکن کیا یہ ہم پہ صادق نہیں آتی یہ سچویشن؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے فیصلے اس کتاب سے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں رہنمائی اسی سے لیتے ہیں؟ کیا اہمیت ہے اس قرآن کی؟ ہم تو بس ثواب کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پارے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچی کی رخصتی کرنی ہے تو قرآن کے سائے میں کرنی ہے، کوئی استخارہ کرنا ہے تو اس کے لیے استعمال کرنے ہیں، بچوں کے نام رکھنے ہیں تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پھر رسول کی گواہی کس کے حق میں ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یعنی رسولوں کو ستانے کے لیے رسولوں کی بھی آزمائش ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مجرموں کو رسولوں کے خلاف ان سے دشمنی کرنے کی؟ دیکھیں، آزادی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے، اور یہ اختیار ہے کہ انسان اپنی آزادی سے بات کو سمجھے، سنے، اور اپنی آزادی سے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اپنے اختیار کی آزادی ہے یہ، کوئی اور نہیں، اختیار کی آزادی ہے اس کی۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ قرآن جملۃ واحدہ، یعنی یہ ایک اور اعتراض ان کا آ رہا ہے کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے۔ ابھی ان کا اعتراض تھا اصل میں یہ کیا بات سوچا کرتے تھے اور لوگوں کو کیا پروپیگینڈا کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کتاب تیار کرتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں، جتنی بھی تیار ہو پاتی ہے ان سے، جتنا ان کی ہمت ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں تیار، اور جو ہو جاتی ہے وہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا اس کے پیچھے پروپیگینڈا تھا۔ اسی کا جواب آ رہا ہے کہ کیوں یہ بتدریج اور گریجول اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ اور پھر اور کیوں؟ اور جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، اور بہترین طریقے سے بات کو کھول دیا۔ جو یعنی اب کیا کیا حکمتیں بتائی گئی ہیں بتدریج نزول کی، کہ لوگ تحمل سے اس کو سیکھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ پھر یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے رہنمائی کی گئی ہے۔ کچھ لوگ سوالات پوچھتے ہیں، ان سوالات کے جواب بھی آتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بات کو واضح بھی کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہی، اور موقف کیا ہے ان کے؟ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں، اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا. یہ آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک کا مضمون بدل جائے گا کہ 35 سے 44 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا احوال. قوم کو انہوں نے وارننگ دی مگر انہوں نے مذاق اڑایا، تکذیب کی، تو اب ان کا کیا انجام ہوا یہ بتایا جا رہا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا. ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس یعنی یہ کنویں کو کہتے ہیں رس. یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں لٹکا کر مار دیا تھا، ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سارے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، یعنی جو قوم آتی تھی اس کو پچھلی قوم کی مثالیں دیتے تھے. اور دیکھیں یہ دو انبیاء اور رسول تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ قوموں نے ان کے ساتھ مذاق اڑایا، تکذیب کی، تو کیا انجام ہوا. تو اس طرح سے بہت ساری اقوام کے ساتھ اسی طرح ہی ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی ایک سمری میں ڈال کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ سب کو بتایا گیا تھا کہ تم سے پچھلی جو قوم آئی تھی وہ بھی تمہارے والی حرکتیں کر رہی تھی، تم یہ حرکتیں نہ کرو، لیکن نہیں مانے بات. آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہوا ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی. اور وہ کون سی بستی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں اللہ لوگوں کو سرکشی پر اس طرح پکڑ سکتا ہے جس طریقے سے یہ اقوام پہ عذاب آیا، اور ہم ڈیٹیل میں بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوگا کہ ایک آخرت کا دن بھی ہو جب سب کا حساب کتاب ہوگا اکٹھے. جب یہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آپس میں یوں باتیں کرتے تھے، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اچھا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. یعنی بجائے اس کے کہ اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں، رسول پر طنز کر رہے ہیں، رسول پر تانے مار رہے ہیں. اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر نہ جم گئے ہوتے. یعنی اپنی جہالت پہ فخر. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. ہم تحسبوا ان ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. یہ بہت اہم سبجیکٹ آ رہا ہے. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ یعنی یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتوں کو لوگ الہ بنا لیتے ہیں، مختلف ہستیوں کو الہ بنا لیتے ہیں. یہ بات کیا ہے کہ خواہش نفس کو، اندر سے جو خواہشات آ رہی ہیں، انسان ان کو اپنا معبود بنا لے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی نفس کی غلامی کرتے ہیں، اس لیے اس کو الہ بنایا ہوا. انسان جس کا غلام ہو جائے، دیکھیں ایک غلام ہوتا ہے ایک آقا ہوتا ہے. تو آقا کون ہے؟ ان کا نفس، جو حکم آیا نفس کی طرف سے مان لیا، نہ اچھا دیکھا نہ برا دیکھا. جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے؟ صرف ٹانگوں کا فرق نہیں ہے اور شکل کا فرق نہیں ہے. جانوروں کے دل میں جو آتا ہے نا وہ کر چھوڑتے ہیں بغیر اس بات کو ریئلائز کرے کہ وہ اس جگہ پہ کس جگہ پہ موجود ہیں یا ان کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے. اب دیکھیں ان کو رفع حاجت ہو تو کیا وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں؟ نہیں. اس طرح باقی کی بھی جو ان کو حاجات لگی ہوئی ہیں وہ سامنے سامنے کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، کیونکہ وہ انسٹنکٹس پہ کام کرتے ہیں. جو خواہش اندر سے آتی ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ڈیسنٹ ہے انڈیسنٹ ہے انڈیسنٹ ہے. لیکن جو انسان یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو اندر سے حکم آیا بس اسی کو پورا کرنا ہے. آج میرا فلانی جگہ جانے کا موڈ ہے، آج ہم یہ مووی دیکھیں گے، آج ہم وہاں پارٹی کریں گے، آج میں نے یہ چیز پلان کر لی، آج یہ ہو جانی چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنے اوپر کنٹرول ہی لوز کر دیا نا اپنا. تو کون کنٹرول کر رہا ہے پھر ہمیں؟ انسان کا نفس کنٹرول کر رہا ہے. وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے وہ نفس کنٹرول کر رہا ہے اس کو. تو خواہشات کے پیروکار بن گئے. اب کیا ہے؟ اب ایک مویشی سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انعام ان سے بھی بدتر ہو گئے. ہو تو کیوں ان سے بدتر ہو گئے؟ وہ تو اپنے مالک کی پھر کوئی بات سن لیتے ہیں. اب کیا ہے کہ نیند آ رہی ہے جی، نماز نہیں پڑھیں گے،
کیونکہ نفس کی خواہش ہے. بھوک لگتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں دن بھر جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں کیونکہ رات بھر کوئی اور ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. باقی اس طرح کی محفلوں میں سوشل میڈیا، یہ سارا کچھ کیا ہے کہ وہ جو حکم آ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں کس کا کنٹرول ہے ہماری اپنی ذات کے اوپر. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا 45. ابھی 45 سے 62 تک وہ والا مضمون تو ختم ہو گیا جو انباء رسل کے اس میں تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے والی آیات میں قوموں کا حال سنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دے دی گئی ہے. اب ان آیات میں کائنات کی اور آفاقی نشانیوں کی طرف توجہ دلوائی ہے جو واضح دلائل ہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے. تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی بنا دیتا، یعنی سایہ ختم ہی نہ ہوتا، ہمیشہ سایہ ہی ہو جاتا. کیا ہوتا پھر؟ آپ سوچیں ذرا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، کس پر؟ سائے کا، سائے کے اوپر، کیونکہ سائے کا سکڑنا پھیلنا یہ سارا سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، سمٹ جاتا ہے سایہ. ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے. سمٹنے سے مراد کیا ہے؟ غائب کرنا یا فنا کر دینا. اور فنا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جانا اسی کی طرف ہے. جو مخلوق ہے وہ فنا ہوگی اور اپنے رب کی طرف چلی جائے گی. تو اس میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے نا. تو ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے. اور اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اس میں بھی نشانی ہے کیا؟ موت کے بعد زندگی کی. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، نیند کیا ہوتی ہے، موت صغرا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اٹھا کے دن کے اندھیرے میں کھڑا کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اسی کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ کس چیز کی مثال ہے؟ بارش آتی ہے، پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر زمین مر جاتی ہے. یہ بھی موت کے بعد زندگی کی مثال ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ بارش کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے. وہی کہاں سے اترتی ہے؟ وہ بھی آسمان سے اترتی ہے. تو جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح وہی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. کہ ہدایت کی نعمت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں. اور جس طرح بارش سے ہر چیز پاک ہو جاتی ہے، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو پاک کر دیں. یہ بھی نشانی ہے. دیکھیں اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی کو ایک ایک خبردار کرنے، بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. اب بہت ساری بستیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا تو ہر ایک میں ایک رسول بھیج دیتا، کوئی مشکل چیز تو نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رسول بھیجے ہیں؟ پرومیننٹ پلیسز پہ بھیجے ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں تو وہ مکہ کے شہر میں آئے ہیں. تو مکہ کا شہر اس وقت ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، لوگ وہاں پہ آتے جاتے تھے. ایک تو کعبہ کی وجہ سے، باقی بھی یہ ہے کہ ٹریڈ کیراونز وغیرہ وہاں پہ آتے جاتے تھے. تو وہاں سے بات جو نکلتی تھی، اب دیکھیں کہ جو ٹرینڈز بھی نکلتے ہیں، فیشن ٹرینڈز بھی نکلتے ہیں، وہ میٹروپولیٹن سٹی سے ہی نکلتے ہیں. میری ایک جو مرکزی جگہ ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں پھر ہر جگہ. تو یہی والی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اوپر ہم نے سورج کے بارے میں دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو سائے والی جو مثال ہمیں بتائی کہ جس طرح ایک سورج پورے جہان کی روشنی کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو ایک رسول بھی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو تم یہ اعتراض نہ کرو کہ ہر بستی میں کیوں نہیں ایک رسول اٹھایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ سراجن منیرا، چمکتا ہوا سورج. بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ زبردست جہاد کرو. جہاد کا مطلب ہر جگہ پہ جنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو مکہ میں کیونکہ قتال کا تو حکم تھا نہیں، وہ تو ہم نے دیکھا نا کہ سورۃ الحج کی آیات میں نازل ہوا تھا، لیکن یہ تو اس سے پہلے کی سورت ہے. تو مکہ میں تو قتال کا حکم نہیں تھا. تو کیسے جہاد کرنا ہے؟ آپ جہاد کا مطلب ہے اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل کرنی ہے، پوری کوشش لگانی، پوری جان مارنی ہے. کیسے؟ قرآن کو لے کے. تو پیغام پھیلانا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، یہی جہاد ہے. لوگوں کی کڑوی باتوں کی اب پرواہ نہیں کرنی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وَهَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں اور دوسرا تلخ اور شور. یعنی ایک تو میٹھے پانی کا اور دوسرا یا تو کھارا پانی ہے اور یا کڑوا پانی ہے. اور دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ برزخ. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یعنی دو طرح کے پانی ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام آباد سے اگر ہم اٹک کا پل کراس کریں، اس طرف آگے جائیں تو
وہاں پہ نا کنڈ ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ بھی دو دریا ملتے ہیں، تو وہ دو دریاؤں کی نا اپنی اپنی شناخت رہتی ہے، مکس نہیں ہوتے وہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹلانٹک اور پیسفک اوشن، وہ بھی دو الگ الگ سمندر ہیں، دونوں کی الگ الگ پراپرٹیز، رنگ پانی کے الگ الگ ہیں، لیکن ایک جگہ پہ ملتے ہیں، اور وہ دونوں پانی الگ الگ رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک نشانی ہے کہ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ، اور وہی ہے جس نے ایک پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ نسب کے رشتے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور سسرال کے رشتے یعنی وہ جو رشتہ بنتا ہے بعد میں، اس سے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، یعنی انسانوں کے رشتوں کا پورا جال بنا گیا ہے اس دنیا کے اندر، اور کس نے بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں تو سسرال اور میکا یعنی میٹھے اور کڑوے پانی کے سمندر جیسے ہی ہوتے ہیں، ان دونوں میاں بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ بیوی کے لیے میٹھا پانی اس کو میکا لگتا ہے، اور اس کو کڑوا پانی جو ہے وہ سسرال لگتا ہے، سملرلی دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں نظر کیا آتا ہے کہ دو اپوزٹس کے اندر دو ایک مختلف مزاج کے خاندان، فیملیز ملتی ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت رشتہ پروان چڑھتا ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اس اللہ کو اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں، یعنی یہ سارے دلائل تو آپ دیکھ لیے، تو اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا۔ ایک تو ہے نا انکار کر دیا، اوپر سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے، ان کے لیڈرز ہیں، اور وہ بس اسی چیز کے اوپر ان کا مشن ہے کہ اس کے رب کے مقابلے میں آ جائیں ہم۔ تو جیسے ابو جہل تھا، جیسے ابو لہب تھا، تو انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی صفات اور کمالات دیکھ کر بھی، اور انسان اگر ان چیزوں کو معبود بنا لے جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، تو پھر مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہ آپ سے سوال ہوگا کون ایمان لایا، نہ یہ ہوگا کہ کون نہیں لایا۔ ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ تو رسول تو ہوتے ہی حریص ہے اس چیز کا کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ اللہ سے جڑ جائیں، تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ یہ مخلص دائی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں علم دیتا ہے اپنی طرف سے، اور وہ مفت میں بانٹتا ہے آگے، لیکن وہ چاہتا کیا ہے کہ لوگ اس سے جڑ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ ہم بھی دنیا میں دیکھیں کہ ہم بھی کس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پہ جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اس پہ بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنے والا نہیں ہوگا۔ مخلوق مرتی ہے نا، تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مخلوق کو فنا ہے، خالق کو نہیں ہے، تو خالق کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ جہاں پہ صبر کی تلقین ہوتی ہے وہاں پہ تسبیح کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ دل کا اطمینان ملتا ہے اس سے، یہ تسبیح دل کے اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، یعنی 6 دنوں میں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں بنائی پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا؟ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے سب کچھ کریٹ کر کے وہ اپنی ایک کرسی صدارت پر یا اپنے تخت پر بیٹھ گیا ہے، تاکہ بس بنا کے چھوڑ نہیں دینا، اس کا انتظام اس نے چلانا ہے۔ رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، تو جاننے والا کون ہوگا جو ہمیں رحمان کی شان بتائے گا؟ اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اپنا تعارف وہ خود دے سکتا ہے سب سے بہتر، اور اللہ کا رسول دے سکتا ہے اس کا تعارف جو وہ دے رہا ہے، اور وہ تعارف بھی رسول اپنے رب ہی سے حاصل کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیونکہ یہ نہیں تھا کہ بالکل واقف نہیں تھے رحمان کے نام سے۔ رحمان جو نام ہے نا، یہ ان کے اندر موجود تھا، لیکن اہل کتاب میں زیادہ معروف تھا یہ نام، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو بھی قرآن کے خلاف اپنی قوم کو بھڑکانے کا ایک ذریعہ بنا دیا، کہ یہ اللہ کا نام ہی انہوں نے بدل دیا، رحمان رحمان کہتے ہیں۔
کیا بس جسے تو کہہ دے کہ ہم اس کو کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ رحمان کے ذکر سے ان کی گردنیں جھک جاتی، مگر ان کا تکبر ان کی عقل کے راستے میں آ گیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند رکھ دیا، یعنی سورج اور چاند رکھ دیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہو. تو نشانیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ انسان کے ارادے پہ منحصر کرتی ہے کہ وہ ان نشانیوں سے سبق لینا چاہتا ہے. ان نشانیوں سے ہی رب کی شناخت ہو سکتی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو رحمان کے منکر ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ عباد الرحمان ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ عباد الرحمان کون ہیں. 63 سے 77 تک اس صورت کا خاتمہ بھی ہے. تو کچھ لوگ ایسے جن کی عقل اور ان کی دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں، وہ ان نشانیوں سے جو اللہ بتاتا ہے اور کتاب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عباد الرحمان بن جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں یہ؟ دیکھتے ہیں ان کو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. پہلی کیا اللہ نے بات بتائی؟ نرم چال چلنا، یعنی شرافت کی چال. چال سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسی ہوگی، ان کے اندر کوئی تکبر نظر نہیں آتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہتے ہیں تم کو سلام ہو. جاہل کون؟ جو مذاق اڑاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بحثیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عباد الرحمان آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان سے شرافت سے الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. یعنی سلام کہہ کر ایک اچھے نوٹ پر الگ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہیں الجھنا چاہتے، اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. اور جو اب آپ گنتے جائیے ان کی کوالٹیز، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یعنی رات کو جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو ان کا مشغلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے کہ راتوں کو جب سب سو جاتے ہیں تو یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدے کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوئی فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے حضور میں پیش کرتے ہیں. جو دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون، اس کو انڈر لائن کیجیے، بہت خوبصورت دعا ہے، یہ ہم نے یاد بھی کرنی ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر و مقاما. یہ وہ دعا ہے جب وہ تہجد میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور وہ کیا ہے وہ دعا؟ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. مستقر کا مطلب ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا جائے. تھوڑی دیر کے رکنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور ہمیشہ قیام کے لیے تو وہ ہے ہی بری جگہ. ان کی دعا آپ دیکھیں کہ ان کی دعا کیا ظاہر کرتی ہے کہ ان کی فکر اور پریشانی بتا رہی ہے کہ وہ جہنم سے کتنے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں. تو ان کی دعا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہوگا. اور یہ بھی کہ ہم کون سی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ بخل، ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان میں قائم رہتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت کے لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں تاکہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے. اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. 3 جرائم بتائے گئے ہیں، شرک، قتل اور زنا. یہ ان جرائم میں ملوث نہیں ہوتے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بہت بڑے جرائم ہیں جن تینوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اور جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے. یعنی توبہ کرنے کا حق کیا ہے؟ توبہ کرنے کا حق کہ انسان کے اندر ایک تو ندامت ہو، حقیقی ندامت، پھر وہ سچی توبہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد اس برائی کی طرف کبھی واپس نہ جائے. تو یہ ہوگا اس کا حق. اور رحمان کے بندے، اب یہ بات کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اب پھر سے رحمان کے بندوں کی خصوصیات، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جھوٹ بولتے بھی نہیں ہیں اور جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی حیا والے لوگ ہیں. ایسی محفلوں میں نہیں جاتے جہاں کھیل تماشا ہو، جہاں وقت ضائع کرنا ہو. انٹرٹینمنٹ کے رسیا نہیں ہے یہ لوگ، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے.
یعنی اندھے بہروں کی طرح اس کی مخالفت نہیں کرنا شروع کر دیتے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور کون سی دعا ہے یہ بھی دعا انڈر لائن کیجیے، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہمیں اپنی فیملیز کے لیے کرنی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا میں امام بنا دے۔ یعنی پرہیزگاروں کا امام کا کیا مطلب ہے؟ ہم تقوی اور اطاعت میں سب سے آگے ہو جائیں، بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں، صرف ہم خود نیک ہی نہ ہو بلکہ ہم نیک لوگوں کے لیڈرز بن جائیں، اور ہماری بدولت دنیا میں نیکی پھیلے۔ اور دوسری دیکھیں کہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا، تو یعنی باپ سے اس کی بیوی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے حساب ہوگا۔ تو یہ جو خوبیاں ان کے اپنے اندر موجود ہیں وہ اپنی فیملی میں بھی ڈالتے ہیں، اور پوری ذمہ داری سے وہ ان کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا مستقر ہے اور کیا ہی اچھا وہ مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ یہ بہت بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو، کسی اور سے مانگو، اس کی عبادت نہ کرو، اپنی حاجات میں اس کو مدد کے لیے نہ پکارو، تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی وزن نہیں ہے، وہ بالکل تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم ہو یا پتھر ہو ایک برابر، ہو سکتا ہے پتھر کی پوزیشن زیادہ ہو کیونکہ اس کی تسبیح کو تم نہیں جانتے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہاری کوئی حاجت، یعنی اللہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو، تم اس کی بندگی کرو تو اس کی بندگی ہوگی، تمہاری بندگی عبادت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں چلنے والا۔ تو جو بھی کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کوڑا کرکٹ بنا کے پھینک دیے جاؤ گے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورہ شعراء، اور سورہ شعراء بھی مکی صورت ہے، وسط دور کی صورت ہے۔ مضمون تو الفرقان والا ہی چل رہا ہے، یعنی رسالت کا اس بات اور قرآن کا وحی الہی ہونے کا اس بات، لیکن دلائل اور اسلوب بیان میں فرق ہے۔ اس صورت میں انباء اور رسل کی تفصیل ہے جو پیچھے نہیں تھی۔ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر اور کاہن ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اس کی خاص طور پر تردید کی گئی ہے اینڈ پہ جا کے صورت کے، اور ایک آیت اس میں 8 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اس کو ترجیح کہتے ہیں، ترجیح۔ اور جیسے سورہ رحمان میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح اس میں بھی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے۔ اور اس آیت کو جاننے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا آپ کی رسالت کو مان لینے کے لیے معجزات دکھانے کی شرط پر کس قدر زور ہے، کتنا پریشرائز کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی جو خود بھی واضح ہے اور اپنا مدعا واضح کر کے سمجھاتی بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ تو اتنا زیادہ یعنی پریشرائز ہو چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی دعوت کے انداز میں کوئی کمی ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے۔ یہ جو بار بار ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس سے آپ پریشان نہ ہو، میں چاہوں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار سکتا ہوں، لیکن کیوں نہیں اتار رہے؟ اس لیے کہ جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، دل کی آمادگی سے ایمان مطلوب ہے۔ اپنی پہچان کرنے کی صلاحیتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہے ان کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچانے اور اس کے اوپر ایمان لائیں، وہی ایمان ویلیویبل بھی ہے۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کی جو بغاوت ہے نا، جو بغاوت کی بیماری ہے، اس کی اللہ تعالیٰ جتنی دوا کرتے ہیں نا وہ اتنی ہی زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی نفرت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، ان کی بیماری میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، وہ تو بلکہ ڈاکٹر سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگ آپ کے یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی، ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ یعنی زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اللہ بارش بھیج کر اس کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے، تو کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ، توحید کی نشانی ہے یہ۔ اور موت کے بعد زندگی، بار بار یہ تجربہ کروا رہا ہے وہ تمہیں دکھا رہا ہے، آخرت کی نشانی بھی تمہیں مل جاتی ہے، اس میں تو ایک نشانی ہے۔
ان فی ذالک لآیہ، یہ والی 8 اور 9 والی جو آیات ہے نا، یہ وہ ترجیح ہے، ٹھیک ہے. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا بے شک آپ کا رب وہ عزیز بھی ہے، یعنی خوب زبردست بھی ہے، اور رحیم بھی ہے. یہ جو اللہ کے دو نام ہیں نا، عزیز اور رحیم، یہ اس پوری صورت میں اینکر کی طرح کے، یعنی بالکل ایک کہتے ہیں نا قلعہ، وہ بالکل ایک سینٹرل پوزیشن. کیا اس کی اس کی تھوڑی سی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عزیز بھی ہے، عزیز یعنی وہ خوب اتھارٹی رکھتا ہے، وہ عذاب بھیج سکتا ہے، لیکن چونکہ رحیم بھی ہے اس لیے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ. اور لوگ اس ڈھیل کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اپنے سرکش ہونے کے فیور میں استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ ان کو اتنا اونچا سٹیٹس کیوں دیتا، اتنی نعمتیں کیوں دیتا، تو اس چیز کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہی چیز نظر بھی آنے والی ہے. آگے جو آیات ہیں 10 سے لے کے 68 تک، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور خاص پہلو اس کا یہ ہے کہ لوگ اصل میں اپنی غرض کے غلام ہوتے ہیں. ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے جب وہ اپنی غرض کے غلام بن جاتے ہیں. معجزات دیکھ کر بھی اندھے ہی رہتے ہیں، اور جب آنکھ کھولتی ہے تو اس وقت سامنے اپنے صرف ان کو عذاب نظر آتا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَّا يَتَّقُونَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے. اس نے عرض کی، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ظالم قوم کی طرف جانا ہے، یعنی فرعون کی قوم کی طرف آپ نے جانا ہے. مائک آف کیجیے گا 758. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ظاہر ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی سن لیا ہم نے اور ہم نے مانا. تو انہوں نے موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب مجھے خوف ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیں. کیونکہ ہارون علیہ السلام زیادہ اچھے کمیونیکیٹر تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف رسالت بھیج دیں. اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، 5 باتیں آگے سے کی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں یہ مجھے رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں قَالَ قَلَّا، بس ایک ہی لفظ، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایک لفظ جو کلّا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو تم کر رہے ہو. اور اس کے بعد کیا ہے کہ تم جو دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. یہ کیوں کہا ہے سنتے رہیں گے؟ کیونکہ ابھی کہا ہے نا کہ میری زبان نہیں چلتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سنوں گا سارا کچھ. فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اب یہاں پہ یہ تو ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن وہ کہانی نویسی کا کہانی گوئی کا وہی والا سٹائل ہے کہ اب یہ ہو بھی گیا ہے، یعنی یہ سین میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ دونوں پہنچ گئے ہیں. اور جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قتل کر کے بھاگ چکے تھے، اور اب انہیں واپس آئے ہیں